السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور لاہور کی غیرت مند دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے اکابرین کی اور گلستان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پھولوں کے ایک خوبصورت گلدستہ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں اپنے اکابرین کا سبق اپنے موجودہ اکابرین کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کی دھرتی کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ علمی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر اس بر صغیر پاک و ہند میں قادیانیت کو سب سے پہلے بے نقاب کرنے والے اہل کشمیر تھے۔ میں جغرافیائی، علاقائی، لسانی اور مسلکی تعصبات سے بالاتر میرے مرشد و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ نے ہمیں نحن الامہ کا سبق پڑھایا ہے۔ میں صرف اہل کشمیر کی قربانیوں کا ذکر عرض کرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ ان کا علمی تعاقب ہو تو علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اور ان کا عاشقانہ تعاقب ہو تو علامہ اقبال رحمہ اللہ، اور ان کا عدالتی تعاقب ہو تو بابل کی سردوں کی سرزمین پر بیماری کی حالت میں جد امجد علامہ انور شاہ کشمیری کی آمد، اور پھر جس دردمندی اور جس فکر مندی کے ساتھ وہ مقدمہ لڑا اور اہل باولپور کو اگلے دن جس انداز میں خطاب کیا، وہ سب اپنی جگہ۔ اور پھر اس کے بعد 1973 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں محترم جناب ایوب خان صاحب کی وہ قرارداد، اس کے بعد پھر 74 میں پاکستان کے اندر یہ آئینی مقدمہ لڑا گیا اور فتح یاب ہوئے۔ اور میں آج آپ کو انٹرنیشنل ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر یہ بھی عرض کر دوں کہ انٹرنیشنل ختم نبوت کے سابق امیر حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب بھی اہل کشمیر میں سے تھے۔ حضرت کے لکڑ دادا نے کشمیر سے پہلی ہجرت کی امرتسر کی طرف، پھر امرتسر سے پاکستان فیصل آباد کی طرف، پھر فیصل آباد سے مکہ کی سرزمین کی طرف۔ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قادیانیوں کا تعاقب انشاءاللہ ہم علمی، قانونی اور آئینی انداز میں کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن مجھے عنوان دیا گیا ہے، یہاں تمام اہل علم جو آئے ہیں انہیں ایک ایک عنوان دیا گیا ہے۔ حضرت قاری رفیق صاحب نے مجھے عنوان دیا ہے مرزا قادیانی اور انکار جہاد۔ میں صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین مبہم نہیں، ہمارے دین نے کوئی کنفیوژن نہیں رکھی۔ مجھ سے قبل یہاں گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان حفظہ اللہ بہت واضح انداز میں ایک بات عرض کر رہے تھے، میں اس کا تتمہ عرض کر دوں۔ میرا دین کامل ہے، اللہ رب العزت نے میرے دین میں کوئی کنفیوژن اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں رکھا۔ رسول اللہ کی سنت، صحابہ کا پھر وہ پیغام جس انداز میں ہمیں پہنچا، ہمیں بہت واضح طور پر پتا ہے۔ اور میں اسمبلی ممبر ہونے کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاد اور دہشت گردی میں بہت بہترین انداز میں فرق جانتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بدر بھی معلوم ہے، ہمیں حدیبیہ کے مذاکرات بھی معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کب دہشت گردی بنتا ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جہاد کی آڑ میں دہشت گردی کرے، اور ہم کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مروجہ دہشت گردی کی آڑ میں فریضہ جہاد کا انکار کرے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے بعد
میں عرض کر دوں کہ ہر نبی کا ایک آمد کا مقصد ہوتا ہے، اسے اس کے بھیجنے والے اس مقصد کو دے کر بھیجتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا؟ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ بات اللہ نے مختلف مقامات پر تکرار کے ساتھ ذکر کی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدی ودین الحق، ہدایت اور سچے نظام زندگی کے ساتھ۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دین کا معنی یہی ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف، مکمل ضابطہ حیات کے ساتھ بھیجا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کیوں بھیجا؟ کہ پورے تمام باطل ادیان پر، ابو جہلزم پر، امیہ ازم پر، روم ازم، فارس ازم، تمام ازم پر اللہ کا دین غالب کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے لے کر دار ارقم تک، دار ارقم سے لے کر اصحاب صفہ کے چبوترے تک، اور اس چبوترے پر امام المفسرین عبداللہ ابن عباس کی تیاری تک، امام الحدیث عبداللہ ابن عمر کی تیاری تک، امام فقہ عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ تیار کرنے تک علمی انداز میں بھی دین کو غالب فرمایا ہے۔ اور میرے اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے بدر و احد میں، خندق میں اور خیبر میں، فتح مکہ میں، تبوک میں برف سے نفیس شرکت کر کے بتایا ہے کہ مجھے میرے رب نے اس لیے بھیجا کہ میں عقلی طور پر، نقلی طور پر اور زمین پر عملی طور پر اللہ کے دین کو غالب کروں۔ اور مرزے کی بعثت اس کو بھیجنے والے انگریزوں نے اس لیے کی تھی کہ اس امت سے جذبہ جہاد کھرچ لیا جائے، اس امت کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے۔ آج الحمدللہ افواج پاکستان ہو یا ہمارے پڑوس میں اسٹوڈنٹ کی فتح ہو، 21ویں صدی میں بوریا نشینوں کی یہ فتح اور 21ویں صدی میں ایک ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کی افواج کا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ فتح اور یہ ماٹو مرزے کی قبر پر لعنت بھیج کر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کامیاب تھے، کامیاب ہے، اور ان کی امت انشاءاللہ جس امت میں صحابہ ہے تو یہ لوگ آسیہ برپا کیا، پھر اس امت کے اس صدی کے لوگوں نے پہلے برطانیہ کا سورج ڈبویا، پھر انہوں نے روس کی ترقی توڑی، اور اب انہوں نے عالمی کفر کو شکست دے کر بتایا مرزے تیری قبر پر لعنت ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، پوری دنیا اس کا نظارہ دیکھ رہی ہے۔ قادیانیت ایمان سے بھی خالی ہے، تقوی تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ جن کا نبی اپنی قمیض اٹھا کر اپنی شرمگاہ دکھاتا ہو، اس نبی کے ماننے والوں میں بھلا تقوی کہاں سے آئے گا؟ اور جہاد فی سبیل اللہ کے یہ ممکن ہے۔ اس لیے میں اس مجمع کی وساطت سے عرض کر رہا ہوں کہ تمام قادیانیوں کو فوج سے نکالا جائے، کیونکہ وہ فوج کی بنیادی مقاصد ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ پر پورا نہیں اترتے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ شدت کیوں کرتے ہیں اس مسئلے پہ؟ ہم بتانا چاہتے ہیں، ہمارے چینی بھائی آئے ہوئے آج کل کتے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں ایک پروجیکٹ بنا نیلم جہلم ہائیڈرل پروجیکٹ کے نام سے، چائنیوں نے اس پروجیکٹ پر کام کیا، ہمارے علاقے سے کتے غائب ہو گئے، بلکہ ہمارے بعض لوگوں نے کتے پکڑ پکڑ کر چائنیوں کو بیچنے شروع کر دیے۔ ہمیں کوئی اشکال نہیں اس پر، یہ علماء کی پوری جماعت بیٹھی ہے، آئینی لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے حضرت سینیٹر عبد الغفور حیدری صاحب بیٹھے ہیں،
علماء بیٹھے ہیں، اہل تصوف بیٹھے ہیں، اہل جہاد بیٹھے ہیں، سب سے پوچھ لیجئے ہمیں چائنیوں کے کتے کھانے پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہمارے برادر ملک کے لوگ ہیں، ان کے ہاں کتا کھانا جائز ہے، وہ کھاتے رہیں۔ ان کے لیے کوئی دکان کھولے پاکستان میں اور اوپر لکھے کہ کتے کا گوشت دستیاب ہے اہل چین کے لیے، ہمیں کوئی اشکال نہیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی مسلمان وہاں نہیں جائے گا دھوکہ کھا کر کہ یہاں انہیں معلوم ہے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں کتے کا گوشت ہے، جو ہمارے برادر ملک اہل چین کے لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص لاہور والوں تمہیں کیا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی دکان پر لکھے بکرے کا گوشت، اپنی دکان پر لکھے کہ میری دکان پر گائے کا گوشت دستیاب ہے اور نیچے بیچے گدھے کا گوشت، اوپر لکھے بکرے کا گوشت، نیچے لکھ بھیجے وہ کتے کا گوشت، مجھے بتاؤ یہ ان سے بڑا مجرم ہے یا نہیں؟ میکڈونلڈ والوں، پیپسی والوں، کے ایف سی والوں، تم اپنے لوگوں کی حفاظت کرو تو یہ شدت پسندی نہیں، یہ کسی کی دل آزاری نہیں۔ میں دکان کھولتا ہوں میکڈونلڈ کے نام سے، اگلے دن مجھ پر کیس ہو جائے گا۔ یہاں کتنے تاجر بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ میں ماشاءاللہ تاجروں کی ادھر بڑی جماعت ہے۔ اگر میرا کوئی آج تاجر یہاں پیپسی کی لوگو لگا کر اپنا کولا بیچے اور اس پر لکھے پیپسی کولا، کیا پیپسی کولا والے وسعت ظرفی کر کے اسے معاف کریں گے؟ تم اپنے ٹریڈ مارک کی حفاظت کرو، تو یہ وسعت ظرفی کے خلاف نہیں ہے۔ تم اپنے کاروبار کی حفاظت کرو، تو یہ اپنے وسعت ظرفی کے خلاف نہیں ہے۔ تو سن لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ختم نبوت کی مہر لگی ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی مہر لگی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمارا مقصد زندگی ہے، محمد رسول اللہ ہمارا طرز زندگی ہے، اور اس پر ختم نبوت کی مہر ہے۔ اگر تم اپنے کاروباری ٹریڈ مارک کی حفاظت کر سکتے ہو اور یہ وسعت ظرفی کے خلاف نہیں، تو پھر عرب مسلمان اپنے کلمے اور اپنے رسول کے ٹریڈ مارک کی حفاظت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں۔ عجیب پیمانے ہیں۔ ہم بہت واضح بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری نظریاتی سرحدیں ہوں یا ہماری زمینی سرحدیں ہوں، ان کی طرف جس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا وہ آنکھ سلامت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ہم بہت پیار سے کہہ رہے ہیں آج ختم نبوت کے اسٹیج پر، قاری صاحب یہاں لاہور کے بڑے ہیں، قاری صاحب اگر کوئی مرزائی اپنے عبادت خانے پر لکھے مرزا خانہ، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اس ملک میں ہندو رہ رہے ہیں، مندر بن رہے ہیں، بننے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس ملک میں سکھ رہتے ہیں، پنجا دربار سے لے کر ننکانہ صاحب تک، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس ملک میں عیسائی رہتے ہیں، کراچی کے گرجا گھروں سے لے کر میرے کشمیر کے گرجا گھر تک تمام کرسچن کو اجازت ہے کہ اپنے گرجا گھروں میں آئیں، عبادت کریں، لیکن مرزا اگر اپنے عبادت خانوں پہ مرزا خانہ لکھے، احمدی خانہ لکھے، قادیانیت خانہ لکھے، ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن اگر تم اوپر لگاؤ گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اندر بیچو گے مرزا کا کفر، تو انشاءاللہ پاکستان سے لے کر عرب تک، کشمیر سے لے کر کراچی تک، شرق و غرب میں تمہارا علمی، عملی، قانونی تعاقب کیا جائے گا اور تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگلی بات کر دوں کہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، دنیا میں کسی کو ماننا بھی مذہب ہے اور نہ ماننا بھی مذہب ہے؟ لوگ بندر کو خدا مانتے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ نہیں ماننا بھی مذہب ہے، نہ ماننا بھی مذہب ہے۔ لوگ نہیں مانتے، میرے خدا کو بھی نہیں مانتے، ایتھسٹ نہ عیسائیت کو مانتے ہیں، نہ یہودیت کو مانتے ہیں، نہ وہ اسلام کو مانتے ہیں۔ نہ ماننا بھی ایک مذہب ہے۔ میں صحافیوں کے ذریعے یہ سوال پوری دنیا کے منصف پسند انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی کو گالی دینا بھی مذہب ہے؟ کیا کسی کے کارٹون بنانا بھی مذہب ہے؟ کیا کسی کی عزت پر حملہ آور ہونا بھی مذہب ہے؟
قانون ہے. ہمارے دلوں میں بسنے والے محمد الرسول اللہ کی حد کی عزت ہوگی. عام انسان کی حد کی عزت پر قانون اور عدالت حرکت میں آتی ہے تو رسول اللہ کے ناموس عزت پر حملہ کرنے پر قانون اور عدالت کو حرکت میں آنا ہے. اور یہ ہمارا حق ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. بہت سادہ سی بات ہے, اہل ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے اکابرین کی موجودگی میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. میں دلیل کا منکر نہیں, میں شانور شاہ کشمیری کی نسل سے ہوں جو دلیل اور علم کا بادشاہ تھا. میرے پاس ان کی ظاہری نسبت ہے, باطنی نہیں ہے. اگر باطنی بھی ہوتی تو میں آج تمہیں بھی کہہ دیتا ایوان اقبال میں جس طرح میرے شانور شاہ کشمیری نے باولپور کی عدالت میں کہا تھا, کہو تو میں پردہ ہٹاؤں اور تمہیں مرزے کو جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں. میں دلیل کا منکر نہیں ہوں, لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اگر میری یہ بات غلط ہوگی تو میرے اکابرین میری اصلاح کر دیں گے, میں آئندہ نہیں کہوں گا. اور اگر یہ میری بات ٹھیک ہے تو میرے اکابرین تائید کر دیں گے تو میں تو عاشق ہوں بھائی, عشق کی بات کرتا رہوں گا. دلیل ہے غیر کے لیے. ہمارا مذہب اعتدال کا مذہب ہے. میرے سارے اکابرین بیٹھے ہیں, مجھے نمازوں میں, عبادت میں, خرچ میں, زندگی کے ہر ملے میں, معاشرت میں, عبادت میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, ہر چیز میں اعتدال کا حکم ہے. حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اسلام کی قرآن کے بعد بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت بھی معتدل ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی معتدل ہے. یہ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے. اس وضاحت کے بعد کہہ رہا ہوں, ایک مسئلہ ہے جس میں اللہ نے, اللہ کے رسول نے ہم اہل ایمان کو شدت اور انتہا پسندی کا حکم دیا ہے اور فرمایا جب تک میں محروم نہ ہو جاؤں تم سب کو تم کائنات سے, تمہارے مالوں سے, تمہارے نفس سے, والناس اجمعین, تمام لوگوں سے, کل کائنات سے زیادہ جب تک میں محروم نہ ہو جاؤں ایمان نہیں. اور میرا قرآن مجھے کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس لیے عرض کر رہا ہوں دلیل ہے غیروں کے لیے, دلیل ہے غیروں کے لیے. میرا عشق یہ کہتا ہے کہ مسلمان کا رسول اللہ کی ختم نبوت پر دلیل مانگنا محل نظر ہے, بلکہ مجھے کہنے دو یہ خود کفر کا شائبہ ہے. مومن ہو, ہم کسی مطلب امیر عظیمت فرمایا کرتے تھے میں کسی کالے کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے ابو بکر عمر عثمان علی کو اس کے ایمان کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کرے اور چڑھا کرے. جب امیر عظیمت نے رسول اللہ کے جانثاروں کے بارے میں اجازت نہیں دی تو بے مسلمان, جی ہاں بے مسلمان کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے مرزائیوں کو ناموس رسالت پر حملہ آور گستاخوں کو کہ ہمارے نبی کو لا کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کرے. اس لیے دلیل غیروں کے لیے ہے, ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ہم نے رسول اللہ کو بغیر دلیل کے خاتم النبی. بولو بولو میرے ساتھ ہم آواز ہو کر کو, اے اللہ. حضرت پہلے یہ بتا دیں میرا یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر دلیل مانگنی چاہیے کسی مسلمان؟ دلیل تو کفر کے لیے ہے, دلیل تو غیروں کے لیے ہے. آج کہہ دو اگر تم نے رسول اللہ پر کسی کو سوالیہ نشان اٹھانے دیا ہو تو پھر تمہارے ایمان پر بھی سوالیہ نشان اٹھے گا. دلیل وہ مانگے رسول اللہ کی ختم نبوت کی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دلیل لے کر حوض کوثر پہ آ سکے. اگر اللہ کے نبی نے حوض کوثر پہ دلیل مانگ لی کہ بتا تو میرا محب تھا, دلیل کیا ہے, تو وہاں ہم یہ کہیں گے آقا دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بغیر دلیل کے خاتم النبیین مانا. بولو ہم نے آقا آپ کو بغیر دلیل کے خاتم النبیین مانا. کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے قوت عشق سے پست کو بالا کر دے,
دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہاتھ کھڑے کر کے کہو ہم نے بغیر دلیل کے رسول اللہ کو خاتم النبیین مانا. صرف مسئلہ یہاں مکمل نہیں ہوگا. وہ اوپر دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے, وہ پڑھ لو. ساتھ میں یہ بھی کہو کہ بغیر دلیل کے مرزا غلام احمد قادیانی دجال و قذاب و ملعون کو بغیر دلیل کے کافر دجال قذاب مانا. ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ, زمینی سرحدوں کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ. قادیانی اپنے دائرے میں رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دائرے سے باہر نکلے اکبر کے ملت پہ فدا عمر رواں کرتے چلو. یہ کیفی کے شاعر ہیں اور کیفی علماء کے خاندان سے ہے. ملک ملت پہ فدا عمر رواں کرتے چلو. یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو. خالد و سرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشان کرتے چلو. سکہ حق ہی چلے گا عرش پاکستان میں. یہ حقیقت اہل نابینا پہ عیاں کرتے چلو. ذکی کیفی سے معذرت کے ساتھ, سکہ حق ہی چلے گا عرش پاکستان میں. یہ حقیقت اہل باطل پہ عیاں کرتے چلو. زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے. کفر کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.